4 کام رات کو کرنے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 4 کام کریو. رات کو گھر کا چراغ بجھا کے سوئیو, گھر کا دروازہ بند کر کے سوئیو, کھانے والی چیزوں پر کپڑا ڈال کے سوئیو, اور دوسرا رات کو اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیو. 1400 سال پہلے پیغام دے کے گیا. اللہ اکبر. اب بھی تو ڈی پی او صاحب کہہ رہے ہیں, اب بھی تو انتظامیہ کہہ رہی ہے اپنے بچوں کو گھر سے نہ نکالا کرو, اغوا ہونے کا خطرہ. اللہ اکبر. تیرے ڈی پی او نے آج کہا ہے, میرے عزیزو حوض کوثر کے مالک نے 1450 سال پہلے پیغام دے دیا ہے. چراغ بجھا کر سو. کس لیے کہ رات کو چوہا بلا کوئی ایسی چیز آئے تمہارے چراغ. اب تو بلب آگے لائٹیں, لیکن پھر بھی لائٹیں مار دے تمہارے گھر میں آگ نہ لگ جائے. چیز کپڑا ڈھانکو, کپڑا نہیں برتن نہیں تو لاٹھی کو ٹیڑھا کر کے کھانے والی چیز پہ رکھ دو تاکہ کوئی چیز زہریلی نہ گر سکے. اب تو فریج آگے ماشاءاللہ. صبح اٹھ کے ایک کام لازمی کرنا ہے. کون سا؟ چاچا جی نو کی ہویا, سرے بس نماز پڑھن جا رہے سی, جتی پان لگے, جتی دے ٹھواں سی لڑ پیا. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی صبح اٹھے اچانک جوتا نہ پہنا کر, اپنا جوتا اسپنج ہو, بوٹ ہو, چپل ہو, کوئی بھی ہو, تو سنت سمجھ کے اس کو جھاڑا کر. اے میرا امتی سردی کا موسم آ رہا ہے, کیا پتا کوئی موزی چیز ٹھنڈ کی وجہ سے تیری جوتی میں چھپ گئی, اگر جوتا پہنے وہ تجھے ڈسے گی, تیرے تو زخم آئے گا, تکلیف کا احساس ہونا کے لال ہو جائے گا. ایک اور کام, صبح جب تو اٹھا کرے یہ چھوٹی انگلیاں, یہ سیرت ہے, یہ چھوٹی انگلیاں آنکھوں میں گیڑ چبڑ موبائل دیکھ دیکھ کے, یہ چھوٹی انگلیاں سب سے پہلے اپنی یوں آنکھوں پہ ملا کر, ابہام کا یہ اوپر والا حصہ یوں کر کے اپنے چہرے پہ یوں کر کے پھیرا کر, پھر پڑھا کر الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اگر عربی میں نہیں پڑھنا آتا کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے موئے کو دوبارہ زندہ کر دیا, مالک کائنات اللہ اکبر. لوٹ کے تو تیری طرف ہی تیرے بندوں نے واپس جانا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ خبردار. اچانک اٹھا, قصور دے رہا تھا, 8 بجے اسکول کالج لگ رہے ہیں, 7:45 بجے اٹھا, اٹھ کے یوں کر کے چھلانگ مار دی. خبردار, تو چھلانگ مارے گا تیری حرکت قلب بند ہو جانے کا خطرہ ہوگا, دل کی حرکت کا, دل کے خراب ہو جانے کا خطرہ ہوگا. پہلے بیٹھ کر اپنے وجود کو ذرا مضبوط کیا کر. جب سو رہا تھا تیرا وجود ڈھیلا ڈالا تھا, اپنے وجود کو ذرا صحیح کیا کر, پھر بستر سے پیر اتارا کر. میرے عزیزو ڈاکٹر کی تحقیق اب ہوئی, انہوں نے کہا اچانک بستر سے اٹھنا نہیں چاہیے ورنہ دل بند ہونے کا خطرہ ہے. تیرے ڈاکٹر نے آج بتایا, رب اکبر کی قسم ہے طبیبوں کے طبیب نے 1450 سال پہلے بتا دیا ہے. صبح اٹھتے انسان پیشاب کرنے جاتا ہے نا, کوئی تک بنتا ہے کہ پیشاب کرنے جاؤ اور ہاتھ دھوئے؟ یا تو روٹی کھاتے نہیں دھوتے. فرمایا فقہ کا مسئلہ ہے, ابتدائی کتابوں کے اندر پڑھایا تھا. فرمایا جب صبح کرے تو باتھ روم میں جانے, ٹوائلٹ ٹٹی خانے میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا کر, برتن کو ہاتھ لگانے سے پہلے, کپڑے کو ہاتھ لگانے سے پہلے, باتھ روم میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو کلی کر. اللہ اکبر. حتی یغمسن احدکم, اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کر. این باتت یدہ, کیا پتا تیرے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری, آگے لگے پیچھے لگے, ایسی جگہ لگے کوئی جگہ ناپاکی میں شامل ہے, جسم تو پاک ہے لیکن حیا میں شامل ہے. کملی والا اتنا نفیس ہے, نفاست والا دین لے کے آیا اور امتی کو بھی نفاست والا دیکھنا چاہتا ہے. اندازہ لگا جو دین باتھ روم میں جانے کے جانے سے پہلے ہاتھ دھونے کو حکم کر رہا ہے, وہ دسترخوان پر ہاتھ دھوئے بغیر کیسے بیٹھنے کی اجازت دے رہا ہے؟ کپڑے سارے کے سارے جمعے کی نماز میں پہن کے آئے ہو, قربان جاؤں آمنہ کے لال مکے کے در یتیم پر, جس نے آپ کو مجھے کپڑے پہننے اور اتارنے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے.
فرمایا میرا امتی پہلے کرتا پہننا ہے، تو نے سلوار پجامہ تحمد نہیں پہننی، پہلے کرتا پہننا ہے، کرتے کو پہلے دائیں آستین سے، پہلے یہ آستین، پھر گلے میں پہننا، پھر بائیں آستین میں پہننا، جب اتارے گا پہلے بائیں آستین سے اتارے گا، پھر اپنے گلے سے اتارے گا، پھر دائیں آستین سے، اسی طرح شلوار کو بھی تو نے اللہ اکبر بیٹھ کے پہننا ہے۔ جب کھانا کھانے لگے گا خبردار ہاتھ دھوئیو، دسترخوان کے آداب کا خیال کریو، کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھائیو۔ جس گھر کے اندر دسترخوان بچھ جاتا ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے اس گھر کے دسترخوان کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسے پونا کہتے ہیں، بچھاؤ۔ ابا علیحدہ برتن میں کھا رہا، اماں علیحدہ برتن میں کھا رہی، بیٹا علیحدہ برتن میں کھا رہا، پتہ نہیں یہ آڑ کباڑ جراثیم کہاں سے آ گئے۔ ماں کا جھوٹا بیٹی نہیں پیتی، بیٹے کا جھوٹا باپ نہیں پیتا، یار کا جھوٹا یار نہیں پیتا۔ یہ کیسا یار ہے؟ نام تو اس نے ہتھیلی کلائی پہ لکھوا رکھا ہے، تیزاب سے یار کا نام لکھوا رکھا ہے، لیکن یار کے جھوٹے سے پرہیز کر رہے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، علی بتا تیرے بچوں کا تیرے ساتھ کیا سلوک تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں رونی آ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے بتا حسن کے بارے میں بتاؤں کہ حسین کے بارے میں؟ کہ حسن کے بارے میں بتا۔ فرمایا ایسا میرا پیارا بچہ، ایسا میرا فرما بردار بچہ، ایسا میرا جی جان بچہ، آج تک میرے بچے نے میرا آج تک کبھی سامنا نہیں کیا، آج تک میرے بچے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے آنکھ کھول کے مجھے نہ دیکھا۔ اگر میرا کھٹنا میری چرپائی خالی ہو، میری مسحری خالی ہو، آج تک میرا بچہ میری جگہ پہ نہیں بیٹھا۔ اگر میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے بچے کو بلاؤں، میرا بچہ پیروں میں بیٹھتا ہے، میرے ساتھ نہیں بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بچے نے آج تک گھر کا برتن ہے، کھانے والے 4 4 5 5 ہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں میرا بچہ جب کھانا کھاتا ہے اس وقت تک میں لقمہ سالن میں نہ ڈبولوں، میرا بچہ لقمہ نہیں ڈبوتا تاکہ باپ کے لقمہ ڈبونے سے پہلے میرا نہ چلا جائے، بید بھی ہو جائے۔ پھر حضرت علی رونے لگ گئے، دائیں بائیں والے کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہوا، کس وجہ سے آنکھ میں آنسو آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اپنے حسن کی کیا بتاؤں، جس کھولی میں، جس کوٹھے میں، جس کوٹڑی میں میں علی جا کے بیٹھتا ہوں، جب تک میں کمرے سے باہر نہ نکلوں میرا بچہ چھت پہ نہیں چڑھتا۔ لوگ کہنے لگے علی کیوں؟ اتنا ادب ہے، میرا بچہ اس چھت پہ نہیں جاتا جس کے نیچے باپ بیٹھا ہو، یہ نہ ہو کہ باپ نیچے ہو اور بیٹے کا پاؤں اوپر آ جائے۔ میرا بیٹا میری اتنی بیل بھی نہیں کرتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر اتنے فضائل کا مالک ہو تو محمد کا نواسا، فاطمہ کا بچڑا، علی کا لال نہ بنتا تو اور کیا بنتا۔ ایک عرض کروں ادب کے دائرے میں، تم بہت بڑے مجرم ہو، تمہارے پر تو 320 کا نہیں، 420 کا نہیں، 144 کا نہیں، تمہارے پر تو 800 نہیں 604 کا پرچہ ہونا چاہیے، ڈبل سزائے موت کا۔ نہ رشتہ دار کو قتل کیا، نہ کنبے کو، نہ برادری کو، تم نے اپنے بچوں کو قتل کیا، ان کے ارمانوں کو قتل کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ حکم تیرے لیے آیا تھا، بتا اس حکم سے تو نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ حکم تو تیرے لیے آیا تھا، بتا تو نے یہ حکم سے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تم ہوتے کون اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے والے؟ تم کس کی اجازت سے صبح 7 بجے دکانیں کھول کے رات کو 12 بجے بند کرتے ہو؟ رب اکبر کی قسم ہے، شام کا وقت تمہاری بیوی کا حق ہے، شام کا وقت تمہارے بچوں کا حق ہے، ایک بچے کا نہیں 8 بچوں کا حق ہے، شام کا وقت تمہاری ماں کا حق ہے، شام کا وقت تمہارے بوڑھے باپ کا حق ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، تم نے 20 روپے کا قرضہ تو اتار دیا، لیکن قیامت کا دن ہوگا جب خدا کے دربار میں جاؤ گے، باپ کھڑا ہو کے کہے گا میرا حق نہیں دیا، ماں کہے گی میرا حق نہیں دیا، بیوی کہے گی میرا حق نہیں دیا، بیٹی کہے گی میرا حق نہیں دیا۔ بھلا یونیورسٹیوں میں کالجوں میں تربیت ہوتی ہے، تربیت تو باپ کی جھولی میں تھی، تربیت تو ماں کی گود میں تھی، انہوں نے پراٹھے تو میں کھلائے، انہوں نے فروٹ چاٹ کھلائی، انہوں نے طرح طرح کا کھانا کھلایا، لیکن آج تک انہوں نے کبھی ہمیں اپنا فرما بردار نہیں بنایا ہے۔
بجے دے سکتا ہے، اللہ سے وہ 4 بجے مانگو، خدا کی قسم نہیں انکار کرے گا۔ سورج بھی اتنا طلوع ہونے کے بعد ڈھل جاتا ہے، کعبے شرمو، میں آسمان کا سورج ہو کے غروب ہو رہا ہوں، پتہ نہیں تمہارے کاروبار پہ کب غروبی آئے گی۔ یہ حلال پرندے، حرام پرندے، کوے، چڑیا، یہ فاختہ مرغابیاں، یہ گھگیاں، یہ تیتر، یہ بٹیر، شام کو سارے کے سارے اپنے گھروں میں، تمہارے درختوں کی اوٹ میں، تمہاری دیواروں میں، تمہارے چھت کے اوپر روشن دان میں چو چو کر کے اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں اور کہتے ہو بے شرمو ہماری طرف دیکھو، ہم پرندے ہو کے بچوں کا خیال کر رہے ہیں، تم انسان ہو کے اپنے بچوں سے کیوں دور ہو گئے ہو؟ مغرب ہوتی نہیں، اپنے پروں میں ہر جانور لے کے بیٹھتا ہے۔ کئیوں کو جانور پرندے زمین پہ دانا چگنا سکھاتے ہیں اور کئیوں کو پرندے منہ میں سے منہ میں منتقل کرتے ہیں، بتاتے ہیں یہ ذمہ داری ہماری نہیں، یہ ذمہ داری تمہاری۔ جوان بیٹا گھر میں رات کو 11 بجے آ رہا ہے، کبھی توفیق ہوئی ابے نے کھانا کھایا کہ نہیں، مرا پڑا ہے کھا لے گا، دفع کرے، ابا تھوڑی یہی ملازم ہے۔ روٹی کے بڑے بڑے لوگ میں بدتمیزوں کی طرح کھا رہے ہیں، ناخنوں میں میل ہے، ماں کے سامنے، بہن کے سامنے گلا کھلا ہے، یہ تو دلہ ہے، یہ بھائی ہے، بغیرت ہے۔ میرے پترا بات یاد رکھ، اگر بھائی بہن کے سامنے گریبان کھولے گا، یہ تیرے سامنے قمیض اتار کے نہ میرا نام بدل دینا۔ اس کو کھلے گلے پہننے کی اجازت کس نے دی؟ تیری بدکاری کو دیکھ کر، تیری بے حیائی، تیری بے شرمی کو دیکھ کر، یہ چڈے، یہ ٹروزر، اور بابو تم کیوں منع نہیں کرتے ان کو؟ تو نے تو جب تیری بہو گھر میں آئی تھی، تیری بیٹی جوان ہوئی تھی، تو نے تو کبھی ان کے سامنے قمیض نہ بدلی، کبھی ان کے سامنے میرا عزیزو تہمت نہ بدلا۔ یہ 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ٹانگیں چوڑی کر کے، چڈے پسار کر، تنگ لباس پہن کر، ٹروزر اتنا بڑا کچھا پہن کر، رب اکبر کی قسم ماں لعنت کرے یا نہ کرے، اس لباس کو دیکھ کر اللہ ضرور لعنت کرتا ہے۔ یہ تو گوڈوں سے نیچے تک اور ناف یہ سنڈی سے اوپر تک، یہ تو مرد کا سطر تھا، جو اتنا چڈا تنی انڈر شیو نظر آ رہی ہے۔ پہن کر پانی پیا، سگریٹ، موبائل، پانی پیا، روٹی کھوا، لعنت۔ تو غیرت کی حفاظت کرے گا، تو فلسطین کی بیٹیوں کو بچائے گا، تو کشمیر، انتظار کر تیری کب نکلے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ خبردار خبردار، حاجی صاحب، کمبو، ملکوں، پٹھانوں، سیدوں، ہاشمیوں، قریشیوں، خانوں، رانوں، اب تم گھر جاؤ گے، تم ولی کیوں نہ ہو، حافظ کیوں نہ ہو، قاری کیوں نہ ہو، تبلیغی کیوں نہ ہو، مولوی کیوں نہ ہو، محسن کیوں نہ ہو، امام کیوں نہ ہو، مفتی کیوں نہ ہو، لا تدخلوا بیوتا، جب تک اپنے گھر میں دستک نہ دے دو اور تمہیں گھر میں جانے کی اجازت نہ مل جائے، خبردار خبردار، تمہیں اپنے گھر میں بھی جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ دسو کیا تو ملازم سے کہہ رہا ہے بھابی نو اسپتال لے جا، چنگی طرح چیک کری، چنگی طرح چیک کری، جب تیری تسلی ہوئے اٹھ ہوگا ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے، میری تسلی تو ہونی نہیں کبھی۔ چھوڑ دو ایسی پڑھائی کو جس پڑھائی کے لیے رکشے میں لے جانے والا بھی تمہیں بددیانت ملا، ٹیچر بھی تمہیں بددیانت ملا۔ اس تعلیم کے بارے میں اللہ سوٹے مار مار کے پوچھے گا یوم پاکستان پر، میرے عزیزو، یوم پاکستان پر میرے عزیزو، فرشتہ بھی سوٹے مارے گا، تمہیں شرم ہی کوئی نہ آئی، تم نے اس سکول کے اندر بچے کو پڑھایا، اللہ اکبر، 14 اگست کو مس بھی بچے کے ساتھ ناچ رہی ہے، یہ بتائے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہوتا ہے؟ اٹیک مولویوں پر، ہمیں نہیں پتا ہوا یا نہیں ہوا۔ ایک کالج کے اندر واقعہ ہوا، جو ہے نہ کوئی حاکم، نہ ایم پی اے، نہ ایم پی اے،
اگر اللہ نہ کرے ہوتا نہیں، اگر ہو جاتا مدرسے میں پتہ نہیں ہوتا ٹھکر کے اندر پاکستان کے کتنے مدرسے بند ہو جاتے ہیں۔ ان 4 دن میں جو ہمارے پہ سختی ہے نا، میں نے 6 دن کے پروگرام ملتوی کیے ہیں۔ میں یوٹیوب پر مولوی ہوں، ٹک ٹاکر مولوی ہوں، یوٹیوب کا گولڈ بٹن میرے پاس ہے، دنیا کے اندر مانا تانا مولوی ہوں، لیکن میرے پر بھی ہاتھ اٹھا، زبان نہیں کھولنی۔ کہ بھائی جاگیردار ہو، راج ہے تمہارا، نوکر کی تو نخرہ کی۔ جسے ختم نبوت کی چوکیداری نصیب ہو گئی، رب اکبر کی قسم ہے وہ خدا کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ یہ چڈا، یہ ٹروزر، خبردار، اور وہ بھی تنگ۔ فطرت ہے انسان کی نگاہ سب سے پہلے انسان کے مرد عورت کے حیا والے حصے پہ پڑتی ہے۔ میری بہنیں اگر سن رہی ہیں، خدا کے واسطے تنگ لباس پہننا چھوڑ دو۔ گرمی کے موسم میں جب تمہیں پسینہ آتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے، بتاؤ تمہارے لباس کا جو پسینہ جسم کے ساتھ لگتا ہے، کیا اس پہ باپ کی نظر نہیں پڑتی؟ اس نے کالا چشمہ پہن رکھا ہے، کیا بھائیوں کی نظر نہیں پڑتی؟ اور گلا چھڈو ساری یار، اتنا بڑا تم نے مکان بنایا، افغان اتنا بڑا، بنیرے اندر فٹ دے کر دے، 5 دے کر 5 دے، اور نہیں جی 3 دے بڑے 3.5 دے کر دے، بن گیا۔ چھت پہ چڑھے، تیرے میرے محلے کا کوئی بچہ چھت پہ، اوے تیری پتا چل ہے بوے تے جا کے ٹا ماری، میں دیکھتے انہوں دیکھ لینا، وہ جاندی کر تیری مہربانی، تیرے پتہ تیاں دا کرے، کوئی کپڑے پانا آ جاوے، کوئی انج کرنی آ جاوے، ایدی جرت کے ہوئی اگے تو نہ کری۔ ایک گلی محلے کا بچہ چھت پہ چڑھ جائے، تیری غیرت کی آنکھوں میں جنازہ نکلتا ہے۔ میں نے کہا اتنا غیرت والا مکان، میں بھی جمعے کے بعد جاؤں گا، حضرت اندر جو رابعہ بصری ہے اس سے دعا کروا دو، اتنی غیرت، اتنے پردے، دروازے بند، کھڑکیاں بند، روشن دان بند، پردہ، لاکر، خاردار تارے، کیمرہ، سیکیورٹی گارڈ۔ میں نے کہا میرے لیے دعا کروا دو، ہنس کے کہنے لگا شام نو آئیو۔ میں نے کہا کیوں؟ اتنا بڑا پنجرا غیرت کی حفاظت کے لیے بنایا، لیکن غیرت صبح 9 بجے سے گئی، شام 7 بجے گجرا والے کے بازار میں سے آ رہی ہے۔ رکشے والے کی واقف یہ بندہ گھر کے اندر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ پڑا ہے کہ گل پریشان ہو، بس اج تے کم کر دینا، میں میرا کم کر دے، میرا کام کر دینا، تے کیا کام؟ کہیں تو 50,000 پکڑ کے لیا، بس بڑھتا رہے آسان ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا تیرے کہیں نہیں ملا؟ کہ نہیں۔ کہ پھر میں اپنے تعلق دکھاؤں؟ یہ نہیں تنے پوچھنا کہاں سے آئے، بتا آم کھا دیکھا میرے تعلق لائی نا محلے میں تو 50، بے شک وہ عورت سے لے کے آئی۔ کپڑے کی دکان پہ جاؤ گے، جوتے کی دکان پہ جاؤ گے، کراکری کی دکان پہ جاؤ گے، اسٹیل کے گلاس برتن لینے کے لیے جاؤ گے، رب اکبر کی قسم ہے تمہارا تعارف تو بعد میں ہوگا، بیوی جان کا تعارف پہلے ہو چکا۔ کتوں آئے؟ ٹھکر کے تو اچھا وہ باجی جان دے بلا جی نو، ہاں وہ باجی میرے کو سودا لینی، ہاں جی میں گھر والا، سبحان اللہ، وہ میرے کو نہیں آندے نے، بیٹھ کے تھکے میں اتار کے پکے تھلے بہ کے سارا صاحب میرے سے لے کے جاتی، بیوی زار دا ادھار میرے کو لے کے چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری امید کرتا ہے کہ یہ بیٹی جسے گلی کا کونا کونا جانے، یہ بیٹی جسے بازار والے جانے، یہ بیٹی جسے کاروبار والے جانے، یہ بیٹی قیامت کے دن سیدہ فاطمہ اور اماں عائشہ کے درمیان کھڑی ہو کے حوض کوثر پیے گی۔ دوپٹہ تھا سیدہ زینب کے سر پر، منظر پیش کر رہا ہوں، سارا کربلا کا میدان ختم ہو گیا۔ بھیا اتنا تو مجھے حق دے دے، پتہ نہیں میرے بعد تیرا کیا بنے یا تیرے بعد میرا کیا بنے۔ شمر اور ابن زیاد کی فوجوں نے جو حال ان کے ساتھ کیا، لگتا تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے نہیں پتا تیرا جسم بچے یا نہ بچے، اگر تیرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اتنا تو حق دے دے
جتنا حضور نے اپنی پھپھی کو حق دیا تھا کہ پھپھی صفیہ چچے حمزہ کی قبر پر میت پر کپڑا کفن ڈالنے کے لیے آئی، اتنا تو مجھے حق دے دے۔ حضرت حسین نے پوچھا کہاں ہے کپڑا؟ کہنے لگی یہ کپڑا۔ فرمایا تیرے پردے کا کیا بنے گا؟ آدھے کا پردہ کر لوں گی، آدھے پلے میں تیرے ٹکڑوں کو سمیٹ لوں گی۔ چیخ نکلی حسین رضی اللہ عنہ کی، فرمایا رہنے دے، چیل کبے کھا جاوے، پریشان نہ ہوئیو، میرے ٹکڑوں کو ایسے بکھیرنے دیو، ٹکڑوں کو ایسے پڑا رہنے دیو۔ اگر میرے ٹکڑوں کو سمیٹنے کے لیے تو نے اپنے سر سے چادر سرکائی، میرے ٹکڑے محفوظ ہو گئے، تیرے سر کے بالوں پر کسی کی نظر پڑ گئی تو اللہ کی عزت کی قسم تیرے بھائی حسین کا کربلا میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ یہ کھڑی ہوگی رات کو 12 بجے، ٹھپ 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 ٹھپ، کیا ہوا؟ پرانے دی تھی مہندی، یہ بہنوں نے یہ چیزیں کے بج بج کے پراؤں نے کے نچ رہی ہیں، یہ جائے گی؟ اس کی گود میں عبد القادر جیلانی آئیں گے؟ ذمہ دار تم ہو، عبد الحنان نہیں ہے۔ باتیں میری کڑوی ہیں۔ یا تو گھر کا سرپنچ بننا چھوڑ دے، یا تو گھر کی سرپرستی، ورنہ خدا کے واسطے اپنے چٹے بالوں کا خیال کر۔ کیا تو چاہتا ہے قیامت کے دن ان بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے پھینکا جائے؟ یا عمات صفیہ، کون کہہ رہے ہیں؟ سارے نبیوں کا سردار، یا عمات صفیہ لا تغنی عنک من اللہ شیئا، یا عباس یا ابا طالب لا تغنی عنک من اللہ شیئا، یا بنو قریش لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا فاطمہ جتنا میرا مال چاہے لے لے، لیکن قیامت کے دن سوال جواب اپنا ہی اپنا کرنا پڑے گا۔ اے میری پھپھی صفیہ، تو میرا پیار لے لے، کلمہ پڑھ لے، لیکن قیامت کا دن تجھے اللہ کے دربار میں اپنے سوال کا خود جواب دینا پڑے گا۔ کسی بھول میں نہ رہنا۔ سرکار قبر چاون گے اور آکڑ گے نو چھڑ دیا تے میرا ہے، اللہ کرے تیری میری قبر میں آ جائے، ورنہ میرا عزیزو دور دور تک چانس کوئی نہیں۔ چمڑے جنہوں نے اجڑوا دیے، آنکھوں میں نیزے جنہوں نے گڑوا لیے، جسم کے ٹکڑے اپنے کروا لیے، بچوں کو اپنے سامنے، اللہ ہائے ہائے کہاں گئی وہ اسما 80 سال کی بڑھیا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیٹا ہے، اللہ اکبر، سیدہ اسما کا بیٹا، میرے عزیزو وہ سولی پہ لٹکا ہوا ہے، 3 دن میت سولی پہ لٹکی رہی ہے، حجاج بن یوسف، جسم کے ٹکڑے میرے عزیزو جسم سے علیحدہ ہو کے زمین پہ گرنے لگے۔ 80 سال کی بڑھیا لاٹھی لے کے کھڑی، نہ روئی، نہ صدمہ، نہ ہارٹ اٹیک، نہ پریشانی، نہ گری، نہ پڑی، بلکہ اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے مسکرایا۔ فرمایا لوگو تم ممبر پر قرآن پڑھنے والے دیکھو گے، تم محراب میں قرآن پڑھنے والے دیکھو گے، پھولوں کی مالا پہن کر قرآن کی تلاوت کرنے والے دیکھو گے، اس قاری کو دیکھو جو ممبر پر نہیں بلکہ نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنا رہا ہے۔ مال بچا یا نہیں بچا، اولاد بچی یا نہیں بچی، کاروبار بچا یا نہیں بچا، فصل بچی یا نہیں بچی، آئے مسلمانہ حکومت تیری، ملک تیرا، شہر تیرا، پیسہ تیرے پاس، سودا تیرے پاس، پھر کیا ہوا؟ تیری آنکھوں کے سامنے ختم نبوت کی پگڑی لٹ گئی۔ باڈی بلڈنگ کرنے والوں اور کبڈی کھیلنے والوں، یوگا کرنے والوں، کروڑوں روپیہ کمانے والوں، 10 سیکیورٹی گارڈ رکھ کر تم نے اپنا کردار بچایا، ہائے رے بد نصیبو، تم نے آمنہ کے لال کی پگڑی کو لٹا دیا۔ جب راجپال نے لاہور کے اندر توہین کی تھی، امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے یہی لفظ تو کہا تھا، او لوگو مجھے فاطمہ کی قبر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔
میں اپنے منہ میں مٹھی نہیں بننا چاہتا. پتہ ہے میرے شریعت کا کردار کیا ہے؟ ہم نے نہ دیکھا نہ سنا نہ پڑھا. ابھی پچھلے مہینے مجھے میلسی سے فون آیا، ترکھان تھا، ترکھان ذات کا ترکھان تھا، میلسی سے فون آیا. انہوں نے کہا مسجد کے دروازے بنا رہا ہوں، مولانا ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا کیا بات؟ کہ مسجد کے دروازے بنا رہا ہوں اور مسجد میں ہی بسیرا ہے. کل رات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا میرے عبد الحنان سے کو امیر شریعت کی قبر پر حاضری دے دیا. کیا مقام ہے اللہ ہی جانتا ہے. 1,00,000 حدیثوں کا حافظ الحدیث والتفسیر شیخ عبداللہ درخواستی جو حضور کے روزے پر اللہ اکبر کھڑا و سلام کرے، آپ فرمایا تجھے بھی جواب مل گیا. پاکستان میں جانا میرے بیٹے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو بھی میرا سلام کہہ دینا. لاہور کے مان روڈ پر مولوی صاحب فرما رہے تھے 10,000 شہید ہوئے. امیر شریعت نے للکار کے کہو لوگو فاطمہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے عطا اللہ تو کیسا بھائی ہے، عطا اللہ تو کیسا بیٹا ہے. باپ کی پگڑی اچھل گئی تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے. تیرا کاروبار کاروبار نہ، تیرا مکان مکان نہ، تیری شادی نہ رکی، تیری موت میت نہ رکی. اے اللہ اکبر، رب اکبر کی قسم ہے. اور ظالموں نے، قادیانیوں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور لوگوں زیور پر پان پر ہاتھ نہیں ڈالا بلکہ سارے نبیوں کے سردار کی پگڑی پہ ہاتھ ڈال دیا. حکمران یہ کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، نہ ایسا حکمران چاہیے نہ ایسے عوام چاہیے. بتاؤ تم نے قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ ختم نبوت والے رو رو کے تھک گئے، پیفلٹ لگا دیے، ریفریجریٹر ہل کا، صابن اس کا، سرف ہل کا، نوڈل ہل کے، یہ لیز ہل کے. لیکن تجھے مجھے کیا؟ تجھے میرے کھانے سے مطلب ہے. ختم نبوت کا چوکیدار تو صدیق تھا جو آج بھی روزہ انور میں احرام کر رہے ہیں. ختم نبوت کا چوکیدار تو میرا عزیز عمر تھا. ختم نبوت کا چوکیدار تو بلال تھا. حضور نے فرمایا بلال تیری حالت دیکھی نہیں جاتی. بلال کی طرف دیکھا، بلال نے حضور کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو. کہ یا رسول اللہ آنسو کیوں آئے؟ فرمایا بلال کب تک پڑتا رہے گا؟ کہ کملی والے جاؤ اندر گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ، آپ نہ رو، میرا کلیجہ چلتا ہے جب تک تیرا کالا بلال زندہ ہے. محمد تیری ختم نبوت والی پگڑی میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. یہ جانے دے گا اسے پسر پر؟ ایک رات کی بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں کٹنے والا حنظلہ تجھے مجھے جانے دے گا حضور کے عہدے کو سر پر؟ صدیق بیٹے سے کہہ رہے ہیں، بیٹا کہہ رہا ہے میری تلوار کی زد میں تو آیا بچ گیا، باپ سمجھ کے چھوڑا. بیٹوں کو کہہ رہے ہیں میری تلوار کی زد میں تو آتا میں باپ سمجھ کے نہیں محمد کا دشمن سمجھ کے بیٹے کو مار دیتا. یہ حضور کے عہدے کو سر پہ جانے دے گا؟ کس چکر کے اندر بیٹھے ہو؟ میں تمہیں بغاوت پر نہیں اکسا رہا، میں تمہیں پاکستان کی قیمتی چیزوں کو پر توڑ پھوڑ کر نہیں کہہ رہا. یہ دل مردہ ہے، اسے سمجھاؤ، اسے اٹھاؤ. یہ لیلاؤں کی محبت میں پڑ چکا ہے، اسے خدا کے محبوب کی محبت کے تابع کر دو. میرا 2 کام کی ذمہ داری اٹھاؤ. ایک تو یہ کام 5 وقت کی نماز کی پابندی، اور دوسرا رزق حلال کی کوشش. پھر دیکھتا ہوں نماز کا سجدہ، قرآن کی تلاوت، روزہ، اور اسی طریقے سے حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری، صحابہ کی غلامی کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اندر بھرائی گند پڑا ہے معذرت کے ساتھ. آ جاؤ خدا کی رحمت والی چھتری کے نیچے آ جاؤ. اپنے دلوں کا ظرف اور حوصلہ اپنے دلوں کے اندر، اپنے مزاجوں کے اندر بڑا بن پیدا کرو. دوستو پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ یہاں سے کچھ ملے گا. ہر کنواں خالی نظر آیا، ہر کنویں کا پانی گدلا کسیلا کڑوا نظر آیا. پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ اس کنویں کا پانی میٹھا ہے. خدا کے واسطے اس کنویں کے پانی کی مٹھاس کو بد نظری سے، بے حیائی سے، چھوٹے لباس سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، جھوٹ سے،
رشوت سے، سود سے، بدنگاہی سے، جھوٹ بولنے سے، اللہ سے دور ہونے سے، حضور کی اتباع سے منہ موڑنے سے اس کنویں کی مٹھاس کو گدلا مت کرو، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک ایک قطرے کا جواب دیا جائے گا۔ جب پوچھا جائے گا آئے تھے میرے بندے، میرے نبی کی امتی اس کنویں سے شراب ہونے کے لیے، بے شرما تیرے پاس پانی تھا، تو نے شراب کیوں نہ کیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم کرنا تھا، برائی سے بچنا تھا۔ مت بے فکر ہو، اس مسجد کا پڑوسی اگر 10 مکان چھوڑ کے مسجد میں آتا ہے اس طرح جنت میں نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن 10 مکان کے جو بے نمازی ہیں جب تک ان کے بارے میں جواب نہیں دے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت